اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ صاحب جو ہیں وہ ایک سرکاری ملازم ہیں، اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا، اعلیٰ عہدے کے اوپر ہیں، ڈی جی لیول کے اوپر ایک سرکاری محکمے میں۔ ان کا جو ہے بہت زیادہ رجحان ہے علم نجوم کی طرف، یہ جو ستاروں کا علم ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ ایک سائنس ہے اور میتھمیٹکس اور سٹیٹسٹک پڑھے بغیر کوئی اگر شخص اس علم میں مہارت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتہ۔ تو وہ سائنٹیفکلی چیزوں کو پرڈکٹ کرتے ہیں۔ ان کی بہت ساری پرڈکشن جو ہیں وہ آپ جناب سمرن شفقت یعنی کہ سید عمران شفقت زنجانی صاحب کے ولاگز کے اندر سن چکے ہیں، اور وہ میرے ہاتھ بھی چڑھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب اس محفل میں سے آپ کو گھر سے کال آ گئی تھی بیگم صاحبہ کی، تو آپ روانہ ہو گئے تھے، تو اس لیے آپ میری ان پیش گوئیوں سے محروم رہے جو بعد میں جناب عمران شفقت صاحب کے ولاگ کا حصہ بنی اور درست ثابت ہوئیں۔ تو اس لیے میں پھر اکیلا ان کے ہتھے ایک جگہ پہ چڑھ گیا، تو انہوں نے وہ ساری پریڈکشن جو تھیں وہ میرے حوالے کی۔ کچھ چوتھا پانچواں دن ہے آج، تو میں نے سوچا کہ یہ بھی تاریخ کے حوالے کر دی جائیں تاکہ محفوظ رہے۔ یہ وہ نجومی ہیں، یہ علم نجوم کے ماہر ہیں جنہوں نے اس وقت کہا تھا کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی گو نیازی، جبکہ سامعہ سے لے کے اور سارے یہ پریڈکشن کرنے والے خواتین و حضرات کہہ رہے تھے کہ عمران احمد خان نیازی 2028 تک اقتدار سے باہر جاتے نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ واحد پاکستان کے نجومی تھے جنہوں نے دوست احباب کو بتایا تھا کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ مارچ کے دوسری دہائی کے بعد یعنی 20 مارچ کے بعد عمران احمد خان نیازی کا برا وقت شروع ہوگا، اور اس کے بعد ان کا اقتدار میں موجود رہنا ایک معجزہ ہی ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کی اس پریڈکشن کو جناب سمرن شفقت یعنی کہ سید عمران شفقت زنجانی صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر باقاعدہ ریکارڈ بھی کر دیا تھا۔ یہ وہ ہیں، وہ ستاروں کے علم کا حساب لگا کے انہوں نے ایک پازیٹیو بات بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ 67 ریاست پاکستان کی جو کہ 12 اکتوبر 1999 کو شروع ہوئی تھی، وہ 67 جو ہے وہ 3 دسمبر 2024 کو ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ 3 دسمبر 2024 کے بعد پاکستان کے جو ہے وہ عروج کا آغاز ہوگا۔ ابھی تو ہم جو بھی حرکت کرتے ہیں وہ ہمارے گلے پڑ جاتی ہے۔ ہم افغان طالبان کی مدد کرتے ہیں امریکیوں کے خلاف، وہ آج کل سانو ہی پائے ہوئے نے، ٹھیک ہے، ہمارے ہی گلے پڑ جاتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ جس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں پڑ جاتا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہر کام آپ کا الٹا پڑ رہا ہے، یہ اس سے نجات ملنے جا رہی ہے دسمبر 2024 میں، یعنی 3 دسمبر 2024 سے وہ برے وقت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ریاست پاکستان کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، اور یہ اچھا وقت جو ہوگا یہ اگلے 18 سال ہوں گے، یعنی کہ 24 سے اگر آپ گنیں تو 18 کا مطلب ہوگا کہ 2042 تک پاکستان کا بڑا اچھا وقت ہے ریاست کے طور پہ۔ شبھ بولیں، ویسے یہ گل سانو کئی دفعہ اور بھی لوگوں نے کہی ہے، لیکن انہوں نے کہی ہے، میں نے کہا یہ پریڈکشن آپ کے حوالے کر دی جائے۔ دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ چونکہ غلط وقت کے اوپر چاچو نے حلف اٹھایا تھا، تو چاچو کا برا وقت 20 اپریل 2024 سے شروع ہو کے اکتوبر 2024 تک رہے گا۔ اور سر آپ نے مجھے درست کرنا ہے اگر میں کہیں غلط بول رہا ہوں، تو آپ ولاگ تو دیکھتے ہیں ہمارا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ 20 اپریل 2000 سے لے کے اکتوبر 2024 تک چاچو کا برا وقت ہے، اور اس دوران ان کی وزارت عظمیٰ سے چھٹی بھی ہو سکتی ہے۔
لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ برا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جناب گنڈا پور کا. اور گنڈا پور جو ہے وہ زیادہ ولنریبل ہے کیونکہ دونوں نے, گنڈا پور نے بھی اور جناب چاچو نے بھی, غلط وقت کے اوپر جو تھا, زوال کا وقت کہتے ہیں اس زبان کے اندر, اس وقت انہوں نے حلف اٹھائے تھے اپنے. اس لیے یہ جو ہیں یہ گنڈا پور زیادہ ولنریبل ہے, چاچو اس سے کم ولنریبل ہیں, لیکن 50% ان کی ولنریبلٹی 50% سے زیادہ ہے. بہت کوئی معجزہ ہوگا. پھر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک اور دوست نے لقمہ بھی دیا کہ اب تو شہباز کی والدہ بھی زندہ نہیں ہے, کیونکہ والدہ کی دعا جو ہوتی ہے وہ تقدیر بدل دیتی. تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی زندہ نہیں ہے, جو ان کو ایڈوانٹیج رہا, جو میاں نواز شریف کو ایڈوانٹیج رہا, جو شہباز شریف کو ایڈوانٹیج رہا پچھلے اتوار کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ زیادہ قرینے قیاس لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر مشکل وقت ہوگا. شہباز شریف صاحب کو جو شخص ریپلیس کرے گا وہ پی ایم ایل این سے ہی ہوگا ایز اے پرائم منسٹر. اندر سے ہی نواز شریف صاحب ایک نیا وزیر اعظم دے دیں گے, یہ بھی ان کی پیش گوئی ہے. ان کا خیال ہے کہ وہ نومبر 2024 میں چاچو کو وزیر اعظم نہیں دیکھتے, کوئی بہت بڑا معجزہ نہ ہو جائے. دوسری بات انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی. تیسری بات جس کے آپ اب تک منتظر ہیں اور جو میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی قسمت کا کیا ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایک ہی دفعہ وزیر اعظم بننا تھا یا کسی اعلیٰ عہدے پہ آنا تھا جو وہ آ چکے ہیں. اگلے 18 سال کے اندر وہ سیاست کی ری تو رہیں گے کہ ایک بچہ ہوتا ہے نا جس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ ہر وقت ماں کے پیچھے ری کرتا, مطلب کہ آنسو نہیں بہ رہے ہوتے لیکن رو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پھرتا رہتا ہے اور ماں بھی سمجھتی ہے کہ انہیں ری کارتے رہنا ہے, کوئی توجہ نہیں دینی, ٹھیک ہے. وہ سیاست کی ری رہیں گے. ان کے فالور جو ہیں وہ بیرون ملک بیٹھ کے سپیسز منعقد کرتے رہیں گے, پاکستان کے خلاف مظاہرے کرتے رہیں گے, پاکستان کے خلاف اس کو توڑنے کی میرے منہ میں خاکم بدہن باتیں کرتے رہیں گے. لیکن اقتدار میں کسی بھی طور پہ واپسی جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے لیے ممکن نہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے ان کے عرض کیا, میں نے کہا عمران احمد خان نیازی واپس نہیں آتا تو نہ آئے, لیکن اس کے نامزد لوگ تو اقتدار میں رہیں گے نا. جیسے کہ آج کل جناب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مقیم ہیں. اس پہ پھر انہوں نے فرمایا کہ اب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ چاچو سے زیادہ ولنریبل ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ اگر گنڈا پور صاحب رہ گئے, انہوں نے کہا پھر چاچو بھی رہ جائیں گے. یہ انہوں نے پریڈکشنز کی ہیں اور بھی بہت ساری کی ہیں, نوٹس نہیں لینے دیے انہوں نے, لیکن جو چیزیں میرے ذہن میں رہ گئیں وہ میں نے کہا کہ آپ کو عرض کر دوں. آخری بات, پٹواریوں اگے کے آئیو ہیں, خبر کا ٹائم ہو گیا, آگے کے آئیو. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا ستارہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر عروج پہ جائے گا, یعنی کہ اقتدار کے عروج پہ جائے گا. میں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ان کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ عروج نصیب ہونا ہے, ایسا عروج جس کے اوپر لوگ رشک کر سکیں, جو کہ تاریخ بنا سکے. یہ کچھ پریڈکشنز ہمارے ہتھے چڑھی تھیں اور امانت تھیں, تو میں نے کہا کہ کچھ تاریخیں مجھے یاد رہ گئیں. 4-5 دن کے بعد اس عمر میں جتنی کی چیزیں یاد رہ سکتی ہیں وہ رہ گئیں, تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.